اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ سورۃ لقمان مکی صورت ہے، سورۃ صافات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 57 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت ایک نام سے موسوم ہے، لقمان، اس لیے کہ اس صورت میں لقمان کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے حکمت بیان کی گئی ہے، اور لقمان کے بعض ان حکمتوں کا بیان ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اس کو ادب سکھایا۔ سورۃ لقمان کی سورۃ روم سے ربط۔ نمبر 1، سورۃ روم میں توحید پر عقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے۔ اس صورت میں لقمان کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے بطور دلیل نقلی کہ توحید عقلاء کے حکمت کی بھی مطابق ہے، اور ایک بڑے حکیم دانشور نے اپنے بیٹے کو جس چیز کی وصیت کی سب سے پہلے اور بیٹے کی تربیت کی ابتدا کی، وہ اللہ کی وحدانیت سے کی، یا بنی لا تشرک باللہ۔ نمبر 2، سورۃ روم میں توحید ثابت کی گئی ہے عقلی دلائل سے۔ اس صورت میں دعوت الی توحید کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اعلیٰ نہج الحکیم، حکیم کی طرز پر۔ نمبر 3، سورۃ روم میں 2 بڑے بادشاہوں کی جنگ کا تذکرہ تھا، خسیس دنیا کی وجہ سے۔ قیصر روم اور اسی طرح فارس کے بادشاہ کی جنگ تھی ذلیل دنیا کے حصول کے لیے۔ تو اس صورت میں ایک غلام حکیم کی نصیحت ذکر کی جاتی ہے دنیا میں بے رغبتی اور آخرت میں رغبت کے لیے۔ صورت کا بنیادی مضمون توحید کو ثابت کرنا ہے، عقلی دلائل سے بھی اور نقلی دلائل سے بھی۔ آیت نمبر 13، آیت نمبر 30 میں، اور شرک کے اقسام پر رد کرنا ہے، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، فی العبادت، فی الدعاء۔ 14 اللہ کے اسماء حسنی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ صورت کی خصوصیات، امتیازات۔ نمبر 1، صورت میں توحید پر کثرت سے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، لقمان سے دلیل نقلی خاص طور پر پیش کی گئی ہے، اور اس میں بہت سارے حکمتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، تربیت کی اصول ہے۔ نمبر 3، صورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کا علم اور اللہ کی کلمات غیر متناہی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ سارے سمندر سیاہی بن جائے اور 7 سمندر اور بھی درخت قلم بن جائے، اللہ کی کلمات اس سے لکھی جائے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس میں 5 مغیبات کا بیان ہے، غیب کے 5 امور جن کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مفاتیح الغیب 5 لا يعلمهن الا اللہ۔ لیکن غیب صرف اس میں محصور نہیں ہے، غیب تو اور بھی بہت زیادہ ہے۔ صرف اس 5 کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔
نمبر 5 اس میں رد ہے باپ دادا کے طریقے سے استدلال پر. باپ دادا کے طریقے سے استدلال نہیں کرو، ان کے اندھی تقلید مت کرو، یہ مشرکین کا کام ہے. مشرکین اتباع الآباء کرتے تھے.